پھر ایک اور بات یاد رکھنے کہ کبھی کبھار رولز میں ریلیکسیشن بھی سیکھیں. ہم کیا کرتے ہیں، پھر رول بنا لیا تو ہم سمجھتے ہیں کہ کوئی وہ آرڈیننس بل پاس ہوا ہے، اب وہ بدل نہیں سکتا. ایسی بات نہیں ہے کیونکہ اس کے لیے پورا آپ کو بورڈ بٹھانے کی ضرورت ہے. ونس ان اے وائل آپ کے بچے نے کہا 8 بجے آپ نے ٹائم رکھا ہے سونے کا، اور آپ کے بچہ نہیں سونا چاہ رہا، ایکٹیویٹی ہے گھر میں، کوئی مہمان آ گئے تو کہ چلو کوئی بات نہیں، آج تم 9 بجے سو جاؤ. ونس ان اے وائل اس نے اپنا بیگ خود نہیں پیک کیا، ٹائم ٹیبل رات کو نہیں رکھا کہ میں صبح رکھوں گا، کوئی بات نہیں، آپ اس کو اجازت دے دیں گے. ونس ان اے وائل آپ نے اس میں ریلیکسیشن بچوں کے لیے رکھنی ہے. یہ جب آپ کام کریں گے نا تو پھر آپ کے رولز افیکٹو ہوں گے. اس کے بعد آ جاتی ہیں ڈسپلن ٹیکنیکس. ٹینٹرمز کے بارے میں خاص طور پہ کہا جاتا ہے کہ اگر آپ نے ٹینٹرمز کو مس ہینڈل کیا تو یہ پرولونگ ہوں گے، ناٹ اونلی ان ڈیوریشن بٹ آلسو ان ایج. یعنی اگر ایک ٹینٹرم 2.5 سال پہ ختم ہو جانے، یوزلی 2 سے 2.5 سال تک بچوں کے ٹینٹرمز ہوتے ہیں زیادہ، لیکن اگر آپ نے مس ہینڈل کیا تو وہ 4 سال تک چلیں گے. اور اگر پہلے ہفتے میں 1 پہ ہوتے تھے تو اب 6 جب چیزوں پہ ہونے شروع ہو جائیں گے. اس کے بعد ڈسپلن ٹیکنیکس آتی ہیں. اس سے ہمیں کیا پتا چلتا ہے؟ اس سے ہمیں بہت امپورٹنٹ چیز یہ پتا چلتی ہے کہ یو کانٹ جمپ رائٹ اوے اوور ہیئر. ہم یہ یہاں پہ ہی ہوتے ہیں، ہم سارا دن یہیں بیٹھے رہتے ہیں. ہم کہتے ہیں قابو کر لوں، کنٹرول کر لوں، ٹھیک کر لوں، باقی لوگ دیکھ کے سمجھے کہ یہ بڑی ڈسپلنڈ مدر ہے اور بڑی اچھی طرح اس نے بچوں کو کیا ہوا ہے. اور آپ یہ 2 مین سٹیپس جو ہیں ان کو مس کر رہے ہوتے ہیں. اس کے بعد ہمارے پاس ایک اور چیز آتی ہے، وہ ہے آلٹرنیٹیوز ٹو پنشمنٹ. بہت سے متبادل ہیں، میں آپ کو نام بھی دے رہی ہوں کہ آپ ان ناموں کو گوگل کریں. میں نے آپ کو بتایا ہے نیٹ بھرا ہوا ہے. آپ کسی بک شاپ پہ جائیں، آپ کو اتنی کتابیں مل جائیں گی ڈسپلن پہ. بار بار پڑھنے سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کے سسٹم کے اندر وہ پوری چیز آنی شروع ہو جاتی ہے. 70% جو میں نے اپنے ایکسپیرینس میں دیکھا ہے رول ہے اگر آپ ایج اپروپریٹ بہیویئر سمجھ جائیں. یعنی آپ کا بچہ 70% سیٹل ہو جائے گا صرف اس بہیویئر پہ. آپ کو ڈسپلن نہیں ہے بھی آپ کریں گے، لیکن کیونکہ آپ نے بہیویئر سمجھ لیا، بہت سے کام آپ اس کے مطابق کر رہے ہوں گے. اس کے علاوہ رول میکنگ جب آپ اس کے ساتھ کرتے ہیں another 15%، آپ کا بچہ سیٹل ہو جائے گا. صرف 10% آپ کو زور لگانا ہے ڈسپلن ٹیکنیکس پہ، کیونکہ ہم نے 80% یہاں پہ ہی رکھا ہوا ہے. پاگل ہو گئے ہیں، راتوں کو نیند نہیں آ رہی. لوگ سوچتے ہیں بچہ اسکول سے واپس آئے تو اب کیا کرنا ہے، کیسے اس کو ہینڈل کرنا ہے، اور اسی میں ہماری پریشانیاں نہیں ٹھیک ہو رہی. اور 5% ہیں آپ کے آلٹرنیٹیوز ٹو پنشمنٹ. اس سے ہمیں یہ بھی پتا چلتا ہے یہ کمبینیشنز بھی ہیں. مثلا کسی سچویشن میں آپ کو آلٹرنیٹیو ٹو پنشمنٹ بنانا ہے، کسی سچویشن میں آپ کو ڈسپلن ٹیکنیک یوز کرنی ہے، کہیں پہ رولز آپ کے کام آئیں گے، اور کسی جگہ پہ ایج اپروپریٹ بہیویئر کو ہینڈل کرنا آپ کے کام آئے گا. اب آپ سوچیں کتنی ویرائٹی آ گئی. کیونکہ مجھے یہ بہت مسئلہ ہوتا تھا کہ جب میں ڈسپلن ٹیکنیک سکھاتی تھی تو لوگ وہ ایک ڈسپلن ٹیکنیک سیکھتے تھے، ایک جملہ، اور اس کی گردان گھر میں شروع ہو جاتی تھی. اور کچھ عرصے کے بعد وہ ماں مجھے ملتی تھی اور کہتی تھی آپ نے بات تو بڑی اچھی بتائی لیکن بچے پہ اثر نہیں ہو رہا. شروع میں بہت ہوا تھا. کیوں؟ اس لیے کہ ہم صرف اسی چیز کے پیچھے لگ گئے نا، اور بچے کو سمجھ آ جاتی ہے. بچہ پھر اس کے مطابق اپنی ٹیکنیک بھی بدل لیتا ہے، کیونکہ وہ ایک چیز چاہ رہا ہے نا، اس کے اندر ایک ڈیسپریشن ہے، اس کو کینڈی کھانی ہے، چاکلیٹ کھانی ہے، ٹی وی زیادہ دیکھنا ہے، اس کو اپنی ایج کے مطابق جو چیزیں فن لگ رہی ہیں اس نے وہ کرنی ہے. تو آپ نے ہر وقت یہ چارٹ جو ہے نا، یہ تو آپ اپنے پاس سامنے رکھیں. جب آپ کسی چیز کے لیے فرسٹریٹ ہو رہی ہوں، آپ دیکھیں کہ مجھے کس چیز پہ اس وقت فوکس کرنا ہے، اور ان میں سے کون سی چیز میں مس کر رہی ہوں، اور اس کی کمبینیشن کیسے بناؤں، کیونکہ اسی کی کمبینیشن سے آپ کو فائدہ ہونا شروع ہو جائے گا. میں آپ کو ایک کلپنگ دکھاتی ہوں، ذرا آپ ان کو غور سے دیکھیے گا، پھر ہم انشاءاللہ ان کو ڈسکس کریں گے کہ ان میں کیا کچھ آ رہا ہے. جی کیا سمجھ آئی؟ ریوارڈ اور اپریسیشن. بالکل، جس کو اپریشیٹ کیا جا رہا ہے وہ خوش ہو کے کر رہا ہے، اور جس کو مار پڑ رہی ہے کام تو وہ بھی کر رہا ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ اس کی حالت کیا ہے. انرجی لیول فرق تھا، فرسٹریشن کا فرق تھا. آپ کو پتہ ہے یہ ریسرچ بتاتی ہے کہ جب یہ اینیملز کو ٹرین کرتے ہیں، وہ شروع میں اس کو کھانا دیتے ہیں، شروع میں اس کو ساتھ کوئی نہ کوئی جیسے ریوارڈ دیتے ہیں، اور ایک سٹیج آ جاتی ہے جب کہ ریوارڈ کے بغیر بھی وہ کرنا شروع کر دیتا ہے. گدھے کو جب آپ مارتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، یا بندر کو مارتے ہیں تو تب وہ کام کرتا ہے، جب مار چھوڑ دیتے ہیں تو وہ نہیں کرتا.
کیونکہ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ پنشمنٹ میں اور ڈسپلن میں کیا فرق ہے. یہی فرق ہے. یعنی پنشمنٹ سے بھی کام ہوگا, ریزلٹ آئے گا. یہ نہیں ہے کہ جب آپ پنش کریں گے تو ریزلٹ نہیں آئے گا, لیکن پنشمنٹ کا جو طریقہ ہوتا ہے اس سے جو ریزلٹ آتا ہے اس کا طریقے میں فرق ہے, اور جو ڈسپلن کرنے سے ریزلٹ آتا ہے وہ اس میں طریقے میں فرق ہے. کیا فرق ہے؟ اگر ہم ڈسپلن کو ڈیفائن کریں تو ہم کہتے ہیں ہیلپ چلڈرن لرن ٹو کنٹرول دیئر بہیویئر سو دیٹ دے ایکٹ اکارڈنگ ٹو دیئر آئیڈیاز آف وٹ از رائٹ اینڈ رانگ, ناٹ بیکاز آف فیئر. اور پنشمنٹ کیا ہے؟ ٹو اسٹاپ اے چائلڈ فرام ڈوئنگ وٹ یو ڈونٹ وانٹ بائی یوزنگ اے پینفل اور انپلیزنٹ میتھڈ ٹو اسٹاپ ہم. یہ فرق ہے. اور ہمارا اسلامی طریقہ کیا ہے ڈسپلن کا, کہ آپ اس کے اندر یہ سینس پیدا کریں گے بچے میں وٹ از رائٹ اینڈ رانگ. آپ اللہ سے اس کو جوڑیں گے, یعنی وہ کہیں پہ بھی کچرا اس لیے نہیں پھینکے گا کہ نہیں پھینکنا چاہیے. طہارت کے کانسیپٹ اسے پتا ہوگا, اور اس کے اندر یہ چیز خود سے بلٹ ہوگی ود پیسج آف ٹائم کہ میں نے یہ غلط کام نہیں کرنا. لیکن اگر آپ اسے پنش کر کے کرواتے ہیں تو پھر کیا ہوگا؟ وہ آپ کے سامنے تو کر لے گا, اتھارٹی کے سامنے تو کر لے گا, ویسے نہیں کرے گا. اور اس کی پرسنالٹی ہی ایسی بن جائے گی پنش ہونے کی وجہ سے کہ وہ جب کوئی اتھارٹی دیکھے گا تو وہ کام نہیں کرے گا, جب اتھارٹی نہیں ہے یا اس کو لگتا ہے کہ اس کو بائی پاس کر سکتا ہے اس چینل کو تو وہ یہ کام ضرور کرے گا. تو ڈسپلن جو ہے وہ لرننگ انہینس کرتی ہے, اور یہ جو پنشمنٹ ہے یہ لرننگ کو روک دیتی ہے. ان دو ٹرمز کو آپ نے مکس اپ نہیں کرنا. ایک اور چیز بھی ان دونوں میں یاد رکھنی ہے, کئی لوگ جب بات کرتے ہیں نا, جیسے وہ کہتے ہیں کہ نہیں میں تو ڈسپلن کرتی ہوں لیکن وہ پنش کر رہے ہوتے ہیں. ایک تو یہ آپ کو کلیئرلی پتا ہونا چاہیے کہ اس کی میتھڈالوجی فرق ہے. دوسری بات کیا ہے, کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ڈسپلن کا مطلب ہے بچہ جو مرضی کرے, ہم نے اسے کچھ نہیں کہنا. کئی لوگ کہتے بھی ہیں, بلکہ میری ٹیچرز کئی دفعہ مجھ سے ناراض ہوتی ہیں کہ فلاں آپ کو کوٹ کر رہا تھا کہ اس کے بچے نے طوفان مچایا ہوا تھا, اور جب ہم نے اس کو کہا کہ دیکھو اپنے بچے کو ذرا کنٹرول کرو, ڈسپلن کرو, تو انہوں نے کہا ڈاکٹر کمل کی بات نہیں سنی, وہ کہتی ہے کچھ نہیں کہنا بچے کو. میں نے یہ تو نہیں کہا کہ آپ اسے ڈسپلن بھی نہ کریں. تو ڈسپلن اور پنشمنٹ کا یہ فرق آپ کو بہت کلیئرلی پتا ہونا چاہیے. ایج میں ہوگا, اگر 2-3 سال کا بچہ ہے, جیسے بچے یہ ہیں, ان کو آپ ڈسپلن کرنے کے لیے کیسے؟ ابھی ہمارے ہیں, ابھی تو ہم نے ٹیکنیک شروع ہی نہیں کی, ابھی تو میں آپ کو صرف بہت بیسکس بتا رہی ہوں. ڈسپلن یہ کہ آپ نے بچوں کو بتانا ہے کوئی ہو یا نہ ہو, ہم نے یہ کام صحیح ایسے ہی کرنا ہے. ہم پنشمنٹ میں کئی دفعہ جملے ایسے بول رہے ہوتے ہیں کہ لوگ دیکھیں گے تو کیا کہیں گے, what will people say about you, فلاں کو پتا چلے گا تو وہ کیا سوچے گا کہ یہ کیسے بچے ہیں, یہ کیسے ہیں. تو وہ بھی ایک پنشمنٹ کا طریقہ ہے کہ آپ اس کا بیہیویئر کنٹرول کریں جسٹ بیکاز آف انوائرمنٹ اور وٹس ایور. ہاں یہ تو آپ کہہ سکتے ہیں رولز میں کہ یہاں پہ ہم شور نہیں مچائیں گے, یہ فلاں جگہ ہے, یہاں پہ ہم اس طرح سے بیٹھیں گے, یہاں پہ ہم یہ کام ایسے کریں گے. لیکن یہ آپ کو ڈفرنس پتا ہونا چاہیے کہ آپ کو لانگ لاسٹنگ ریزلٹس چاہیے. اوکے, ڈسپلن ٹیکنیکس ٹو بی اوائڈیڈ, جس کو ہم ڈسپلن نہیں کہہ سکتے, بیسیکلی وہ سب پنشمنٹ میں آ جاتی ہیں. کیا ہے؟ بلیمنگ اینڈ ایکیوزنگ. تمہاری وجہ سے یہ مسئلہ ہو گیا, کیا کرتے ہو, یہ کیا کر دیا, یہ کیسے ہو گیا, بلیم کر رہے ہیں ہم نے. دوسری چیز نیم کالنگ. ایک تو تم ہو ہی بے وقوف, جاہل, بدتمیز. لیبلنگ, نیم کالنگ جو ہے آپ کی وہ ساتھ ہی لیبلنگ بھی آ جاتی ہے. تھریٹنگ, اگر تم نے یہ کام نہ کیا میں تمہیں کمرے میں بند کر دوں گی, کھانا نہیں ملے گا, بابا آ جائے گا, کیا ہوگا, ابا کو بتا دوں گی. تھریٹس, یہ نہیں ہم کر سکتے. پھر گیونگ آرڈرز. آرڈرز آپ دیتے ہیں لیکن ڈز اٹ ورک؟ جاؤ جا کے سو جاؤ, ٹی وی بند کرو. سنتا ہے بچہ؟ کوئی نہیں سنتا. پھر لیکچرنگ. میں جب چھوٹی تھی تو ایسے کرتی تھی, جو یہ تھا وہ تھا, صبح بھی نہیں کیا, شام بھی نہیں کیا, کل بھی نہیں کیا, پچھلے ہفتے بھی نہیں کیا. ہمارا ایک لیکچر شروع ہو جاتا ہے اس پہ, اور مورلز پہ ہم بات کرنا شروع کرتے. وارننگ, اگر تم نے یہ نہ کیا تو میں تمہیں ساتھ نہیں لے کے جاؤں گی. اور بچے کو پتا ہے کہ میرے بغیر وہ جا ہی نہیں سکتی, بچے کو پتا ہے کہ مجھے اکیلا نہیں چھوڑیں گی. یہ نہیں کہ آپ کہتے جا رہے ہیں گاڑی بھی نہیں روکے, روکو روکو روکو, پولیس والے کو بتاؤ, اور بچے کو پتا ہے کچھ بھی نہیں ہونے والا. پھر پلینگ اے مارٹر, ایک میں ہی ہوں شہید, میرے دکھ اتنے, ایک تمہیں سنبھال سنبھال کے میں عادی ہو گئی ہوں, تم ہی میرے سر کے درد بن گئے ہو, تمہاری وجہ سے میری زندگی خراب ہو گئی ہے, میں تو کوئی کام بھی نہیں کر سکتی. یہ دس ٹیکنیک از ناٹ گوئنگ ٹو ورک. کمپیئرنگ,
اپنے چچا کے بچے دیکھیں, اپنی خالہ کے بچے دیکھیں, اپنی کلاس فیلوز دیکھیں, سارا دن ہم اسی کمپیریزن میں لگے رہتے ہیں. یہ ہمیں بہت غصہ چڑھتا ہے جب کوئی اور کمپیئر کرے, لیکن ہم خود جتنے کمپیریزنز کر رہے ہوتے ہیں. پھر اس کے بعد بینگ سارکیسٹک, کتنا ہم طنز کرتے ہیں, کھا لیا, پی لیا, تسلی ہو گئی, ہاں طبیعت ٹھیک ہے, آج صبح صبح پڑھائی ہو رہی ہے, کچھ چاہیے ہوگا ضرور. سب سے زیادہ جب چوٹ لگے کہتے ہیں منع کیا تھا. ہاں بہت مزہ آیا, بہت مزہ آیا, جاؤ جاؤ اور کرو کرو, شاباش, تمہارے ساتھ یہی ہونا چاہیے تھا. اتنے ہم خوش ہوتے ہیں. اور پروفیسائزنگ, پروفیسائزنگ کیا ہے, ہونا ہی نہیں ہے تم سے, کر ہی نہیں سکتے تم, بس کر چکے. اب سوچیں ہم بیچارے معصوم بچے ہیں, ہم ان کو کیا کیا باتیں ایسی کہہ جاتے ہیں. وائی پنشمنٹ ڈزنٹ ورک. چلڈرن ہیٹ ہمسیلف اینڈ ادرس. بچوں کو ہم اپنے اندر, ان کے اندر اپنے لیے نفرت ہوتی ہے کہ میں اچھا انسان نہیں ہوں. دوسری چیز, میکس دا چائلڈ تھنک دیٹ دیر مسٹ بی سم تھنگ آفلی رانگ ود ہم ٹو بی ٹریٹڈ سو بیڈلی. تو ایک دفعہ میں بہت پہلے یہ پریپیئر کر رہی تھی اپنا ٹاپک اسی کا, پنشمنٹ کا, تو میں نے اس کو کہا کہ چلو ہم تو شرارتیں بھی کرتے تھے, کبھی ہمیں سزائیں بھی مل جاتی تھیں, کبھی کچھ سننے کو بھی مل جاتا تھا, لیکن تم تو ہمیشہ سے لائک یو نو بیسٹ بریلینٹ اسٹوڈنٹ, تو تمہیں تو کبھی ٹیچر نے پنش نہیں کیا تھا نا. سوچتی رہی تھوڑی دیر, پھر کہتی اچھا مجھے یاد نہیں. اگلے دن مجھے کہتی آپ باجی مجھے کل پوچھ رہی تھی نا, مجھے کیا تھا. میں نے کہا کہ تم نے کبھی گھر میں نہیں بتایا. کہتی اس لیے کہ آئی آلویز تھاٹ آئی ڈیزروڈ اٹ. ہم بچوں کو یہ فیلنگ دیتے ہیں کہ تم ہو ہی اس قابل. اس کے علاوہ if child thinks they are bad then they will act bad and a vicious cycle is formed. ذرا سے بڑے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں امی نے تو مارنا ہی ہے, امی نے تو خوش ہونا ہی نہیں, امی نے تو اجازت دینی ہی نہیں, ان کو تو یہ چیز اچھی لگنی ہی نہیں, تو بس ٹھیک ہے پھر انہوں نے کون سی کو تعریف کر دینی ہے. Punishment frees the child from feeling of remorse which are needed to prevent future misbehavior. یہ بہت ضروری ہے. ان کے اندر کوئی گلٹ نہیں آتا, وہ کہتے ہیں ماں نے اتنا چیخ لیا. کل ہی میرے ساتھ ہوا کہ میں گھر گئی اور بچیاں کچھ کھا رہی تھی, اور میں نے کسی بات پہ ان کو ذرا سختی سے کہا کہ ہم نے اتنا گند مچایا ہوا. تو میری بڑی بچی کہتی ہے اماں اگر آپ یہ بات ہمیں پولائٹلی کہہ دیں تو ہم زیادہ آرام سے کریں گے. اور وہ یہی ہوا. اٹ واز سو ایزی فار می دین. اب میں نے اپنے پاس رجسٹر کیا کہ مجھے اپنے اوپر بہت کنٹرول کرنا ہے, اور میں نے رات کو اسی طرح ایک دفعہ کہا, دوسری دفعہ جب کہا وہ نہیں کام کر رہی تھی کچھ, تو میں نے کہا دیکھو آپ نے مجھے خود ہی کہا تھا آپ پولائٹلی کہیں گے تو ہم کریں گے, اور وہ فوراً اٹھ گئی دونوں. سو جو رول انہوں نے بنایا میں نے اسی کا ریمائنڈر ان کو دیا. ٹیکنیک آپ کی صحیح ہونی چاہیے. میں آپ کو بار بار یہ انسسٹ کر رہی ہوں, یعنی ڈسپلن کرنے کا یا پنش نہ کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بچے کو جو مرضی کرنے دیں. جی ہاں جی, ہاں تو نہ لگے نا, لیکن آپ کا جو امپلیمنٹ کروانے کا طریقہ ہوگا وہ ایسا نہیں ہوگا جو پنشمنٹ والا ہوگا. آپ نے بس سمپل کہہ دیا کہ آپ نہیں یہ کر سکتے, بس ختم ہوگی بات. اب وہ بچہ آپ کو بار بار آ کے کہہ رہا ہے, ہاں آپ کے ٹھیک ہے, بالکل آپ کو صحیح پتا تھا. پھر میرے بچے کہتے ہیں آپ بہت بڑی بلیک میلر ہیں, میں کہتی ہوں تھینک یو. پھر کہتے ہیں آپ بڑی کرول ہیں, میں کہتی ہوں آئی نو. پھر وہ کہتے ہیں آپ کبھی بھی پرمیشن نہیں دیتی فلاں کی امی اتنی اچھی ہے. میں کہا بالکل صحیح بات ہے, لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو مجھے ہی آپ کی امی بنایا, یو ڈونٹ ہیو اینی ادر چوائس. بس ختم ہوگی بات. لیکن یہ کہنا بدتمیز جواب دیتے ہو, آگے سے مجھے اس طرح بولتے ہو. پھر وہ جب دیکھتی ہے کہ ماں کچھ اسی بات پہ اڑی ہوئی ہے, اس سے تو نہیں ہل رہی, لیکن مجھے گیو اپ بھی نہیں کر رہی, لیکن آگے سے وہ نیگوشیشن کا راستہ نہیں کوئی کھول رہی. بچے نیگوشیشن کا راستہ کھولتے ہیں اور ہم پھر وہ کھل جاتا ہے, اور پھر ہم ان کے ہاتھوں میں ٹریپ ہو جاتے ہیں. آپ نے ٹریپ نہیں ہونا, کیونکہ آپ کی ذمہ داری ہے اللہ کی طرف سے کہ آپ نے ان بچوں کو ڈسپلن کرنا ہے. ہم جب ٹریپ ہو جاتے ہیں نا, پھر ہمیں ایک دم اتنا ہم وہ پریشان ہو جاتے ہیں, ہم فوراً پنشمنٹ پہ آ جاتے ہیں. اور پھر کیا ہوتا ہے, جب ہم پنش کرنا شروع کرتے ہیں بچے کو نظر آ جاتا ہے کہ کہیں بریچ ہے, اب وہ کوئی نہ کوئی ایسا کام کرتا ہے کہ پھر ہم سے اجازت لے لیتا ہے. یہاں پہ جو میں ڈسپلن کے بارے میں بتا رہی ہوں, ایک بات آپ نے یاد رکھنی ہے, اس میں ٹین ایجرز کو نہیں ہم زیادہ ٹچ کر رہے ہیں. ٹین ایجرز کے لیے ٹیکنیک ٹوٹل چینج ہو جاتی ہے. سو افیکٹو ڈسپلن کیا ہوتا ہے, اٹ ہیلپس دا چائلڈ لرن سیلف کنٹرول. مثلاً آپ یہ سوچیں کہ میں بچپن سے ایسے طریقے سے کراؤں, ایج اپروپریٹ, وہ بھولے گا بھی, غلطیاں بھی کرے گا, بہت اس کی زندگی میں ایشوز بھی آ سکتے ہیں, لیکن الٹیمیٹلی ایک وقت آئے گا جب کہ وہ اس کے اپنے اندر وہ کنٹرول آ جائے گا.
آپ میں سے بہت سے لوگ اپنے چائلڈہڈ میں جائیں، اگر آپ کے پیرنٹ ڈسپلن تھے اور ڈسپلن کرتے تھے تو اب آپ وہ کنٹرول اپنے اندر فیل کریں گے، اور اگر نہیں تھے تو آپ کو وہ کمی بھی نظر آنی شروع ہو جائے گی. اور بلڈز چائلڈ سیلف اسٹیم، بچے کے اندر کانفیڈنس لیول بہت اچھا ہوتا ہے، اور اس سے بچے پرابلم سالونگ بہت اچھی سیکھتے ہیں جب آپ ڈسپلن کرتے ہیں. لیکن اگر آپ ان کو پنش کرتے ہیں تو ٹوٹل ڈفرنٹ ہوتا ہے. بچے کو دھوکہ دینا آتا ہے. بچہ ہمیشہ جھوٹ تب بولتا ہے، غلط کام تب کرتا ہے جب اس کو پنش زیادہ کیا جا رہا ہو. یہ یاد رکھیے گا. اگر آپ کبھی پریشان ہو نا کہ میرا بچہ اس نے میرے سے جھوٹ بولا، تو وہ ہمیشہ تب بولتے ہیں بچے جب ان کو ڈر ہوتا ہے کہ آگے سے ان کو یا مار پڑے گی یا پنشمنٹ کے کوئی بھی جو طریقے ہیں وہ کیے جائیں گے. اور یہ پنشمنٹ ٹین ایجرز کے ساتھ بالکل نہیں چل سکتی، بالکل نہیں چل سکتی. اس سے آپ کا ریلیشن شپ اتنا خراب ہو جائے گا ان کے ساتھ کہ آپ ان کے بالکل جسے کہتے ہیں 180 ڈگریز پہ چلے جائیں گے ان سے. تو یو ہیو ٹو بی ویری کیئرفل، خاص طور پہ جب آپ کے بچے 10 سال سے اوپر ہونا شروع ہو جائیں گے تو کبھی بھی ان کو دبانے کی کوشش نہ کریں. ایسی بات نہ بولیں مجھے آنکھیں دکھاتا ہے، مجھے آنکھیں دکھاتی ہے، کیونکہ اب وہ دکھائیں گے آنکھیں. اب آپ کی ٹیکنیکس بھی چینج ہونی شروع ہو جاتی ہیں، اور اس سے سیلف اسٹیم بہت بری طرح متاثر ہوتی ہے. اور بچوں کو پنشمنٹ جب بار بار وہ دیکھتے ہیں تو ان کو صرف یہ سمجھ آتی ہے کہ دیٹ از دا اونلی وے ٹو سالو پرابلم. اور بہت سی ریسرچ بتاتی ہے جنہوں نے بچپن سے پنشمنٹس بہت زیادہ لی ہوتی ہیں وہ خود بھی پرابلم سالونگ نہیں سیکھتے، اور وہ آگے جا کے بھی کوئی مسئلے کا حل نہیں نکال سکتے. ان کو یہ پتا بس چیخو چلاؤ، مارو پیٹو اور مسئلہ حل ہو گیا. تو وہ آگے اپنی زندگی میں بھی یہی کچھ کرتے ہیں. ہم پنش کیوں کرتے ہیں اس پہ ہم تھوڑی سی پہلے بھی بات کی ہے. پہلی بات تو یہ نتھنگ ایلس ورکس. ہم پنشمنٹ پہ جاتے تب ہیں جب ہم ایگزاسٹ ہو جاتے ہیں، ہمیں لگتا ہے کہ کوئی فائدہ نہیں ہو رہا کسی اور چیز سے، یا لیٹ کڈ نو ٹو ایکسپٹ اتھارٹی، یا ہم کہتے ہیں دے آسک فار اٹ، یا اٹ کلیئرز دا ایئر. بہت تنگ کر رہے تھے تو ایک میں نے دبکا لگایا اور بچے سیدھے ہو گئے، یا آئی واز اسپینکڈ اینڈ آئی ٹرنڈ آؤٹ اوکے. یہ بہت لوگوں کے جملے ہوتے ہیں کہ لوگ ہمیں بھی تو بڑی مار پڑتی تھی، اب یہ نیا ہی فیشن نکل آیا ڈسپلن کا. ہمیں کیا مسئلہ ہوا ہے؟ ہم تو بول نہیں سکتے تھے، ہم تو ہل نہیں سکتے تھے، ہم تو آواز نہیں اٹھا سکتے تھے. کئی دفعہ نانیاں دادیاں بھی کہتی ہیں کہ آج کل کے تو بچے توبہ کیوں کرتے ہیں، ہمارے بچوں نے تو کبھی نہیں کیا تھا. اور پھر کہا جاتا ہے اسپیئر دا راڈ اینڈ اسپوائل دا چائلڈ. لیکن میں نے آپ کو ایک بات بتائی ہے، یہ یاد رکھیے گا کہ پنشمنٹ سے بھی ریزلٹ ملتا ہے. ہم نے یہ تو نہیں بات کی کہ ریزلٹ نہیں ملتا، ملتا ہے نا ریزلٹ، بلکہ بڑی جلدی ملتا ہے. لیکن اس سے پرابلمز کیا ہوتی ہیں؟ سیلف اسٹیم نہیں بنتی. اس سے پرابلم کیا ہوتی ہے؟ اس سے آپ کا کانفیڈنس لیول شیٹر ہو جاتا ہے. آپ کو پرابلم سالونگ آگے کے لیے نہیں آتی، پرسنالٹی نہیں اس کی بلٹ ہوگی. اسی لیے آپ کو بڑا سلو اینڈ گریجول جانا پڑتا ہے. اس لیے ڈسپلن ٹیکنیکس کو جاننا ضروری ہے. اور ریزنز آف پنشمنٹ وی ہیٹ ٹو ایڈمٹ کیا ہیں؟ ڈونٹ اسٹاپ ٹو تھنک آف بیٹر ویز ٹو ڈسپلن. ہمیں نہیں پتا. میں اگر آپ میں سے زیادہ تر لوگوں کو پوچھوں آپ کو ڈسپلن ٹیکنیکس ہی نہیں آتی ہوں گی. میں نے آپ کو بتایا زیادہ تر لوگ انہی چیزوں کو مکس کر دیتے ہیں، ڈسپلن اور پنشمنٹ. ڈونٹ نو ہاؤ ٹو ڈسپلن مور افیکٹولی. ایک تو طریقے نہیں پتا، اور اگر پتا بھی ہے تو ان کو افیکٹو بنانا نہیں آتا. اور آپ کی فرسٹریشن جو ہے بلڈ ہو جاتی ہے. یعنی وہ تو نا ایک چیخ لگائی، ایک چپیڑ لگائی، لگتا ہے ٹھنڈ پڑ گئی، سکون آ گیا، میں نے اپنا غصہ نکال لیا بچے پہ. ایک ہوتا ہے آپ دھیمے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے اندر غصہ ہے، آپ پریشان ہیں کہ میرے بچے کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، بچہ ایسے کیوں کر رہا ہے، آپ اسے ٹھیک کرنا چاہ رہے ہیں لیکن اب آپ رائٹ ٹیکنیک پہ جا رہے ہیں. بہت اس کے لیے ذرا اسٹیمنا چاہیے ہوتا ہے. پھر اٹ از ایزیئر، quicker and requires less thinking than the discipline methods. آپ کو بیٹھ کے سوچنا پڑتا ہے پورا. جب آپ نے ڈسپلن کرنا ہو بچے کو پورا ایکشن پلان بنانا پڑتا ہے. مارننگ شو چھوڑنے پڑتے ہیں، بازار چھوڑنے پڑتے ہیں. سو پرسنل ایشوز ٹیکن آؤٹ آن چائلڈ، یہ بہت ایک ہمارا ایشو ہے. ساس پہ غصہ آیا تو کدھر اترتا ہے؟ بچے پہ. میاں پہ غصہ آیا تو کدھر اترتا ہے؟ بچے پہ. ہم کہتے ہیں ایک تو تم کھانا نہیں کھا رہے ہو، اب غصہ میاں پہ ہے کہ وہ لیٹ آئے ہیں یا وہ کوئی کام کر رہے ہیں. جاب والے لوگ جو ہیں وہ جاب سے اسٹریسڈ آؤٹ آتے ہیں تو بچوں پہ اتارتے ہیں. گھر میں بجلی گئی تو اب غصہ یہ کہ بجلی گئی، میں نے تو کپڑے پریس کرنے تھے، کوئی کام کرنا تھا. اب وہ بچہ اس وقت روتا ہوا آ گیا، ہم کہتے ہیں کہ بجلی چلی گئی، ایک تم میرے ساتھ پہ سوار ہو جاؤ، اس کو لگا دی. یہاں پہ ایک بڑا امپورٹنٹ کوشچن کیا جاتا ہے، بہت سے لوگ کرتے ہیں، اور آپ میں سے بھی بہت سے لوگوں کے ذہن میں یہ کوشچن آ رہا ہوگا. آپ کیسے کہتی ہیں کہ پنشمنٹ نہیں ہونی چاہیے؟
آپ وہ حدیث یاد کریں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ جب ایک بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اس کو نماز پڑھاؤ، اور جب وہ 10 سال کا ہو کر نہ پڑھے تو اس کو مارو. کیا خیال ہے اس کے بارے میں؟ نمبر 1 تو یہ کہ انہوں نے خود کتنے بچوں کو مارا. پہلے پریپیئر کیا جا رہا ہے، بچے کو پریپیئر کیا جا رہا ہے، اس کو ٹائم دیا جا رہا ہے ایج اپروپریٹ طریقے سے، اور 10 years بالکل گریجولی اس کو آپ سکھا رہے ہیں. یہ تو نہیں کہ اوور نائٹ یاد آ گیا کہ تمہارے ڈکٹیشن میں جو ہے نا 10 out of 10 نہیں آ رہے اور ابھی رات کو بیٹھو 2 out of 10 سے 10 out of 10 لو. یہاں پہ بیسیکلی ہماری اپنی رسپانسبلٹی کی بھی بات ہے، یہ فرائض کی بات ہے. اور اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک اور حدیث میں، حدیث قدسی ہے نا، کہ کتب ربکم علی نفسہ رحمہ، کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے غصے کے اوپر رحمت کو حاوی رکھا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کتنی فرائض اور کتنی غلط چیزوں کے اوپر کیا کرتا ہے، معاف کر دیتا ہے. ہم کتنی چیزیں نہیں کر رہے ہوتے.